یہ لوگ پوچھنے آئے تھے کہ خدا نے بادشاہ کے بارے میں کیا کہا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے انہیں پوری بات بتا دی، یہ بھی بتا دیا کہ تم میں سے جس کا قد جنت کے درخت کے شاخ کے برابر ہوگا وہی تمہارا بادشاہ ہوگا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے کسی کا بھی قد اس شاخ کے برابر نہیں تھا۔ بادشاہت کے جتنے امیدوار تھے ان سب کے منہ لٹک گئے۔ بعض تو یہ بھی کہتے سنائی دیے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کسی کو بادشاہ نہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، بھلا اتنا قد کس کا ہوگا؟ اس کے باوجود انہیں یہ امید تھی کہ یہ شاخ جس کے قد پر بھی پوری اترے گی وہ کوئی بھی ہوگا تو ہم میں سے کچھ دن اور انتظار کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ وہ حضرت شمعون علیہ السلام سے وعدہ لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ کئی دن تک عبادت گاہ میں لوگوں کا مجمع رہا۔ ہر شخص اس امید پر یہاں آتا رہا کہ شاید اس کا قد و قامت مطلوبہ معیار پر پورا اترے اور وہ بادشاہ بنا دیا جائے، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ کئی دن کی بے سود کوشش کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ اس وقت تیرے پاس پہنچ جائے گا جب تو حالت سفر میں ہوگا۔ آپ راما سے نکل کر کوہستانی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے درمیان جن علاقوں کی تقسیم کی تھی ان میں اریحا اور جون نامی علاقے شامل تھے۔ ان میں اریحا اور جبون نامی علاقے حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بن یامین کی اولاد کے حصے میں آئے تھے۔ بن یامین کی نسل کے یہ لوگ مالی طور پر خوشحال نہیں تھے، نہ ان میں تجارت ہوتی تھی نہ بڑے پیمانے پر کھیتی باڑی، اس لیے بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلے جو ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھے ان سے لگ تلک ہو گئے تھے۔ یہ لوگ الگ تھلگ نہایت محدود سی زندگی گزارے تھے۔ اکثر کے پاس مویشیوں کے ریوڑ تھے، انہی سے ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ بن یامین میں بھی کئی قبیلے موجود تھے جن کے الگ الگ سردار تھے۔ انہی میں ایک قبیلے کا ایک سردار قیس بھی تھا جس کے پاس مویشیوں کے کئی ریوڑ تھے۔ مزید یہ کہ یہ شخص نہایت بہادر تھا، اس کی بہادری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ شام کا وقت تھا، قیس اپنے حجرے میں تھا، اس کا بیٹا طالوت اس کے قریب ہی بیٹھا تھا کہ ایک نوکر نے مویشیوں کے چراگاہ سے آنے کی اطلاع اسے دی۔ ریوڑ واپس آ گیا لیکن نوکر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ آگے تو بول، تیری زبان کیوں بند ہو گئی؟ سردار، گنتی کرنے پر معلوم ہوا کہ 2 گدھے کم ہیں۔ کم ہیں؟ کیسے کم ہو گئے؟ پتہ نہیں سردار، ادھر ادھر کہیں بھٹک گئے ہوں گے۔ انہیں چراگاہ میں کون لے کر گیا تھا؟ سردار، وہی نوکر جو اس کام پر مامور ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا مگر آج۔ گدھے گم ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اگر کسی اور سردار کے ہاتھ لگ گئے تو وہ یہی مشہور کرے گا کہ اس نے یہ گدھے زبردستی چھین لیے ہیں۔ جانتا ہے اس سے میری شہرت کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ جی سردار، اور یہ بھی جانتا ہوگا کہ ان گدھوں کے حصول کے لیے ہمیں ایک لمبی جنگ چھیڑنی ہوگی۔ جی سرکار، یہ بھی جانتا ہوں۔ ان نوکروں سے کہو رات ہونے سے پہلے پہلے گدھوں کو تلاش کر کے لے آئیں، ورنہ لڑائی تو بعد میں چھڑے گی، میں ان کی گردنیں پہلے اڑا دوں گا۔ میں ابھی ان نوکروں کو آپ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ قیس کا بیٹا طالوت یہ سب باتیں سن رہا تھا، اسے باپ کے غصے کا علم تھا، جانتا تھا کہ اب نوکروں کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اگر گدھے نہ ملے تو کتنے نوکروں کی جان چلی جائے گی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ کہیں تو گدھے تلاش کرنے میں جاؤں؟ اس نے باپ سے کہا۔ تم کیوں جاؤ گے؟ جنہوں نے گم کیے ہیں وہی تلاش کر کے لائیں گے۔ یہ نوکر بیچارے تھک چکے ہوں گے، گدھے ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں تلاش کر کے لے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ۔ طالوت نے ایک نوکر کو ساتھ لیا اور چند روٹیاں باندھ لی۔ ہتھیار تو اپنے ساتھ رکھتا ہی تھا۔ گدھوں کی تلاش میں گھر سے نکل گیا۔ پہلے چراگاہ میں تلاش کیا، پھر چراگاہ کی مخالف سمت چل پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ گدھے مخالف سمت گئے ہوں گے ورنہ گھر تک پہنچ چکے ہوتے۔ شام اور رات کے درمیان فاصلہ ہی کتنا رہ گیا تھا۔ علاقوں کی چھان بین میں اندھیرا پھیل گیا۔ اب یہ تلاش بے سود تھی، صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ وہ دونوں وہی ایک جگہ پڑھ کر سو گئے۔ سورج کی کرنوں نے جگایا تو گدھوں کی تلاش میں پھر نکل کھڑے ہوئے۔ قدموں نے سفر کا اشارہ کیا اور راستہ پھر طے ہونے لگا۔ چپا چپا چھان مارا، گدھوں کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ دن بھی گزر گیا تو فکر لاحق ہوئی، مگر اب رات میں واپسی کا سفر بھی طے نہیں ہو سکتا تھا۔ ساتھ لائی ہوئی روٹی بھی ختم ہو گئی۔ یہی طے ہوا کہ رات گزار لی جائے، صبح ہوتے ہی کسی بستی کی تلاش میں نکلیں گے تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے، پھر گھر کا روانہ ہوا جائے۔ ساتھ لائی ہوئی روٹی بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہی طے ہوا کہ رات گزار لی جائے، صبح ہوتے ہی کسی بستی کی تلاش میں نکلیں گے تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے، پھر گھر کا روانہ ہوا جائے۔ صبح ہوئی تو طالوت کے نوکر نے انہیں بیدار کیا۔ طالوت نے دیکھا نوکر کچھ پریشان ہیں۔ انہوں نے پریشانی کا سبب پوچھا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ طالوت، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اب ہم واپس نہیں جا سکتے، اتنی دور نکل آئے ہیں، واپسی کا راستہ بھی یاد نہیں رہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے ہم یہودا یا نبی یوسف علیہ السلام کے علاقے میں ہیں۔ تیرے خیال میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم چلتے رہیں، شاید کوئی بستی آ جائے اور وہاں کوئی بندہ خدا ہمیں واپسی کا راستہ سمجھا دے اور ہم بخیر و عافیت گھر پہنچ جائیں۔ حضرت طالوت نے اپنے نوکر کی بات مان لی اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچ گئے۔ اپنے آثار سے یہ بستی معلوم ہوتی تھی مگر عجیب ماجرا تھا، بستی میں ہو کا عالم تھا، دکانیں بند تھی، گھروں کے دروازے کھلے پڑے تھے، کوئی زیرو نظر نہ آتا تھا۔ اس بستی پر ایسی کیا آفتاب پڑی ہے، یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ حضرت طالوت نے نوکر سے پوچھا۔ یہی میں سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان لوگوں کا کوئی تیوہار ہو اور یہ لوگ بستی سے باہر چلے گئے ہوں۔ یہاں کون ہے جس سے ہم کچھ پوچھ سکیں؟ ہم بھی بستی سے باہر چلتے ہیں، شاید وہاں کوئی مل جائے۔
یہ دونوں اس چھوٹی سی بستی کو پار کر کے کھلے میدان میں آ گئے. یہاں بھی جشن یا میلے کے کوئی آثار نہیں تھے. حضرت طالوت کی نظر اچانک ایک بلند ٹیلے پر پڑی. وہاں کچھ لوگ اوپر کی جانب جا رہے تھے. وہ اس طرف، ادھر دیکھو، کچھ لوگ ٹیلے کی طرف جا رہے ہیں. ان میں عورتیں بھی ہیں، شاید وہاں کوئی قربانی دی جا رہی ہے. حضرت طالوت نے نوکر کی توجہ اس طرف مبذول کی. طالوت، مجھے ایک بات یاد آئی. میں نے سن رکھا ہے کہ شہر راما میں علی کہن کے ایک شاگرد شمعون علیہ السلام کو بڑا رتبہ ملا ہے. اسے خداوند نے نبوت بھی دی ہے. بنی اسرائیل کا یہ نبی ہر وقت سفر میں رہتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے. ہو نہ ہو یہ نبی اس وقت اس علاقے میں آیا ہوا ہے اور لوگ قربانی دینے کے لیے اس کے پاس جمع ہو رہے ہیں. نوکر کی اس بات کی بہت جلد تصدیق بھی ہو گئی. جب ٹیلے پر جانے والے ایک شخص نے بتایا تو غیب داں شمعون علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، لوگ ان کی سرپرستی میں قربانی دیں گے اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. وہ شخص یہ اطلاع دے کر جلدی سے ٹیلے پر چڑھ گیا، لیکن طالوت کسی فکر میں ڈوب گئے. نوکر حیران تھا کہ اس تاتا منزل پر آ کر اپنے قدموں کو روک کیوں رہا ہے. اے طالوت، اب کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں بنی اسرائیل کا قاعدہ ہے کہ جب کسی غیب داں کے پاس جاتے ہیں تو اسے نظر پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا پیش کریں گے؟ میرے پاس آپ کی دی ہوئی کچھ چاندی موجود ہے، ہم اسے پیش کر سکتے ہیں. طالوت اپنے غلام کو لے کر ٹیلے کے اوپر پہنچ گئے. یہاں بنی یہودا کے بڑے بڑے سردار جمع تھے. قربانی دی جا چکی تھی اور اب کھانا کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھی. حضرت شمعون علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نہایت قداور، وجیح و شکیل، نہایت تن و توش کا آدمی جس کے بشرے سے بہادری ٹپک رہی ہے، اس طرف قدم اٹھاتا چلا آ رہا ہے کہ جیسے ذرا زور دے گا تو ابھرا ہوا ٹیلا نیچے بیٹھ جائے گا. آپ علیہ السلام نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے قد کو ناپا. انہوں نے اپنی قوم میں اس قد و قامت کا آدمی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. وہ شخص آپ علیہ السلام کی طرف آ رہا تھا اور پھر آپ علیہ السلام ہی کے پاس آ کر رک گیا. میں آپ علیہ السلام ہی کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ آپ ہی غیب داں شمعون علیہ السلام ہیں. طالوت، ادھر آؤ، میرے قریب بیٹھ جاؤ. میں ہی ہوں وہ جس سے ملاقات کے لیے خداوند نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے. کمال ہے، آپ میرے نام سے بھی واقف ہیں. ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارے گدھے گم ہو گئے ہیں اور تم ان کی تلاش میں یہاں تک پہنچے ہو. آپ بے شک وہی ہیں جن تک مجھے پہنچنا تھا. تم بھی وہی ہو جسے یہاں تک پہنچنا ہی تھا. میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. میرا انتظار اور آپ جیسی برگزیدہ ہستی، یہ کیا اسرار ہے؟ تجھے خداوند نے یہاں بھیجا ہے، تجھے بڑا رتبہ ملنے والا ہے. مجھے کوئی بڑا مرتبہ کیسے مل سکتا ہے؟ میں تو بنیامین سے ہوں. بنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا میرا خاندان بنیامین خاندانوں میں سب سے چھوٹا ہے. اللہ کا معیار دولت و ثروت نہیں ہے، بس تو وقت مقررہ کا انتظار کر. کھانے کا اہتمام ہو چکا تھا. جتنے مہمان موجود تھے ان کی صفیں بند گئیں. سب کے سامنے بھنے ہوئے گوشت کی کابیں رکھ دی گئیں. حضرت شمعون علیہ السلام نے طالوت کو نہایت نمایاں مقام پر بٹھایا اور سب سے بہترین کھانا ان کے سامنے رکھا گیا. طالوت اس عزت و احترام پر حیران تھے. بنی لادی اور بنی یہودا کے بڑے بڑے سردار یہاں جمع تھے. ان کی موجودگی میں ان کی اس قدر توقیر کیوں کی جا رہی ہے، یہ ماجرا ان کی سمجھ سے بالاتر تھا. یہاں موجود مہمانوں کا حال بھی ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا. وہ خود یہ سوچ رہے تھے کہ بنیامین قبیلے کا معمولی سا شخص آخر اتنا اہم کیوں ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی تمام توجہ ان پر ہی مبذول کر رکھی ہے، انہیں نمایاں مقام پر بٹھایا ہے، جبکہ یہ حق ان میں سے کسی کا تھا. یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. آپس میں چمگویاں کر رہے تھے لیکن کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور اس وقت پوچھنا مناسب بھی نہیں تھا. تمام لوگ خاموشی سے کھانا کھاتے رہے لیکن اب لوگوں میں وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا تھا جو اس سے پہلے تھا. تقریب ختم ہوئی تو لوگ خاموشی سے اٹھے اور بلندی سے نشیب کی طرف چل دیے. ان کے نزدیک حضرت شمعون علیہ السلام نے ایک اجنبی اور کمتر درجے کے آدمی کی اس قدر توقیر کر کے ان کی بے عزتی کی تھی. ان مہمانوں کو جاتا ہوا دیکھ کر طالوت نے بھی وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور چلتے چلتے اپنے گدھوں کے بارے میں معلوم کیا. گدھے تو تمہارے باپ کو مل چکے، اس وقت تو میں تم سے کوئی اور ہی بات کہنے والا ہوں. تم اپنے غلام کو نیچے بھیج دو تاکہ میں اکیلے میں تم سے کچھ بات کروں. طالوت نے اپنے غلام کو ٹیلے سے نیچے جانے کا حکم دے دیا. اس کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام نے جبرائیل کی دی ہوئی شاخ یا بعض لوگوں کے نزدیک عصا نکالا جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے لگے تھے، شاید اپنا شک رفع کرنے کے لیے آپ کا قد ناپا. یہ شاخ یا عصا طالوت کے قد پر پورا اترا تو آپ علیہ السلام کو مزید اطمینان ہو گیا. تجھے بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا مبارک ہو. خداوند نے تجھے مسا کیا اور تو اس کی طرف سے پیشوا ہوا. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرا گھر میرے قبیلے کے تمام لوگوں سے گھٹیا گھر ہے، تو کیا میں پھر بھی بادشاہ ہوں؟ ہاں، کیونکہ خداوند کا یہی فیصلہ ہے. کیا میں یہ بھاری ذمہ داری پوری کر سکوں گا؟ خداوند جب کسی پر بوجھ ڈالتا ہے تو اٹھانے کی ہمت بھی دیتا ہے. اب میں کیا کروں؟ مجھے تو واپسی کا راستہ تک معلوم نہیں. یہاں سے شمال کی جانب چلا جا، گھر تک پہنچ جائے گا. راستے میں زلفا نامی بستی ملے گی، یہاں سے بنیامینوں کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. یہاں ایک شخص تمہیں بتائے گا کہ تمہارے گدھے گھر پہنچ گئے ہیں اور تو آگے بڑھے گا تو بلوت کا ایک درخت آئے گا. یہاں تجھے 3 اشخاص ملیں گے جو بیتل کے خدا کے پاس جا رہے ہوں گے. وہ تجھے روٹی کے 2 ٹکڑے دیں گے. یہاں سے تو خدا کے پہاڑ پر پہنچے گا. یہاں تجھ پر خدا کی وحی نازل ہوگی. تو خود محسوس کرے گا کہ تو بدل کیا ہے. طالوت نے یہ تمام باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لی اور غلام کو ساتھ لے کر اپنے علاقے کی طرف چل دیے. راستے میں وہ تمام نشانیاں حرف بہ حرف پوری ہوتی چلی گئی جو حضرت شمعون علیہ السلام نے بتائی تھی.
तालूत अपने शहर में पहुंचे तो हर शख्स को अपना मुंतजर पाया। हर आदमी ये पूछ रहा था कि वो कहाँ गुम हो गए थे। रास्ते में ही मालूम हो गया कि इनके बाप इनके लिए बेहद परेशान है। इनकी तलाश के लिए हर तरफ आदमी दौड़ा दिए गए हैं। घर पहुंचे तो बाप की परेशानी आंखों से देख ली। तालूत ने बाप को खुश करने के लिए हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के अहवाल और इनकी शफकत से पेश आना तफसील के साथ सुना दिया। कैस ने तमाम माजरा बड़ी दिलचस्पी से सुना और अपने लिए इसे खुशकिस्मती तस्वर किया। गैबदां ने तेरी इज्जत की, इसका मतलब है कि हमारे कबीले को अरूज मिलने वाला है। आप बहुत जल्द खुद देख लेंगे और सुन भी लेंगे। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। कैस ने कहा, सच सच बता, शमूएल ने तुझसे और क्या कहा है? मुझे हुक्म हुआ है कि किसी को कुछ न बताऊं, बहुत जल्द सब जाहिर हो जाएगा। कैस ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन बेचैनी इसके साथ चलने लगी थी। एक नदीदा खुशी ने इसे मुस्तरिब किए हुए था। वो जानना चाहता था कि इसके बेटे के हक में क्या रूनमा होने वाला है। तालूत का हाल भी कुछ इससे जुदा नहीं था। वो तमाम वाकयात पर गौर कर रहे थे और गैब से होने वाले फैसलों का जायजा ले रहे थे। गधों का गुम होना मशीद इज्जती था। इस बहाने से मुझे हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया गया और बादशाह की खुशखबरी मिल गई। मेरा हाल तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हुआ है कि वो भी आग लेने गए थे और पैगंबरी मिल गई थी। इस ख्याल के तहत ही नहीं घबराहट भी हो रही थी कि बनी इसराइल पर बादशाह करना आसान न था। क्या मैं इस जिम्मेदारी पर पूरा उतर सकूंगा? इंतजार और बेचैनी के दिन खत्म हुए। हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम की तरफ से बिन यामिनी कबाइल के सरदारों को हुक्म मिला कि वो मसफात पहुंच जाएं, क्योंकि खुदावंद ने तालूत के बारे में जो फैसला किया है इसका ऐलान इसी मुकाम पर किया जाएगा। सरदारों ने तालूत की वजह से अपनी इज्जत देखी तो सब तालूत के गर्विदा हो गए। सब लोग इनके घर आ रहे थे, पूछ रहे थे कि इन्हें क्या मरतबा मिलने वाला है। कबाइल के सरदार अपने अपने खानदानों के मर्दों के साथ मसफा पहुंच गए। वो समझ रहे थे कि सिर्फ इन्हीं को बुलाया गया होगा, लेकिन यहाँ तो खेमों की भीड़ लगी हुई थी। बनी इसराइल के तमाम तबके हत्ता के औरतें और बच्चे तक आए हुए थे। ये रौनक देखकर बिन यामिनी सरदारों को यकीन आ गया कि तालूत को यकीनन कोई बहुत बड़ा मर्तबा मिलने वाला है। बनी इसराइल को कुछ मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। मसफा की इबादतगाह में हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम मौजूद थे और तालूत की आमद का इंतजार फरमा रहे थे। जैसे ही तालूत मसफा पहुंचे, उन्हें हाथों हाथ इबादतगाह में पहुंचा दिया गया। बनी इसराइल में से चंद लोगों ने पहचान लिया। ये वही लोग थे जो सौफ के इलाके में कुर्बानी के वक्त हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम के साथ थे और तालूत अपने गधों की तलाश में वहां पहुंचे थे। अरे ये तो वही है जो अपने गधे की तलाश में हमारे इलाके में आया था। हाँ, ये तो वही है। इसे इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? इस दिन भी हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम की तवज्जो इसी की तरफ मरकूज थी। आखिर माजरा क्या है? शुमैल अलैहिस्सलाम इससे क्या काम लेना चाहते हैं? अगर इसे इतनी इज्जत देनी थी तो हमें क्यों बुलाया है? चुप रहो और देखो क्या होता है। कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हम जरूर एहतजाज करेंगे। हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम की आवाज बुलंद हुई। वो बनी इसराइल को मुखातिब कर रहे थे। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक जमात ने दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम खुदा की राह में जिहाद करें? हाँ, हमें याद है। वो जमात हम ही है। कुछ लोगों ने बावाज बुलंद कहा। अगर तुम पर जिहाद का हुक्म जारी किया गया और बादशाह मुकर्रर हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जिहाद से इनकार कर दो। हमारे इनकार का सिरे से जवाब ही नहीं। जालिमों ने तो हमें घर बार और बाल बच्चों से अलग कर दिया। उन्होंने हम पर मजालिम के पहाड़ ढाए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा एक बादशाह हो और इसकी सरपरस्ती में हम अपने मुल्क को आजाद कराएं और जालिमों से इंतकाम लें। अगर तुम्हें बादशाह दरकार है तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को मुकर्रर कर दिया है। ये सुनना था कि एक भूचाल सा आ गया। बहुत से लोग एक साथ उठकर खड़े हो गए। इनमें बिन लादी और बिन यहूदा के लोग सबसे आगे आगे थे। तालूत हम पर कैसे हुक्मरान बन सकता है? इस बादशाही के हकदार तो हम हैं। तुम्हें हम में से किसी का नाम पेश करना चाहिए था। इसको तो माल दौलत की वसत भी हासिल नहीं है। हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम ने नहायत बर्मी से कहा, मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारी पस्ती और बुजरी तुम्हारे वक्ती जोश और वलवले को कभी पायदार और मुश्किल नहीं रहने देगी। चनाचा तुमने अब इसलिए हिलाजोई शुरू कर दी है। इसमें हिलाजोई की क्या बात है? तालूत ने खुद कहा था कि वो घटिया खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हुक्मरान का जो मेयार तुमने बना लिया वो गलत है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हुक्मरानी की काबिलियत और सदाद में तुम पर इसको बरगुजीदा किया है। अगर तुम्हें शक है तो अपने जवानों को यहाँ लाओ और इनकी तवालत को तालूत के कद से नापो। कोई है जो तालूत से ऊंचा हो? जिब्रील की दी हुई जन्नत की शाख मेरे पास है। मुझसे खुदावंद ने कहा था, जो इस शाख के बराबर होगा वही तुम्हारा बादशाह होगा। ये शाख तालूत के कद पर पूरी उतरती है। ये शाख तालूत के कद पर पूरी उतरती है। इस कामत का कोई जवान तुम्हारे पास है तो ले आओ। याद रखो, तालूत का तकर्रर मेरा नहीं, बिंजामिन के इस नदार शख्स को अल्लाह ने तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। मैं तो खुदावंद का फैसला तुम तक पहुंचाने वाला हूँ। शुमैल, तुम यही कह रहे हो ना कि तालूत को अल्लाह ने हम पर मुकर्रर किया है? हाँ, मुझे यही बताया गया है। अगर तालूत का तकर्रर मनजानबे अल्लाह है तो इसके लिए खुदा का कोई निशान दिखाइए। बनी इसराइल की यही आदत थी कि अपने पैगंबरों से तरह तरह की फरमाइशें करके इन्हें जिच कर दिया करते थे। इस वक्त भी वो यही कर रहे थे। हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम अपनी जानब से कोई बात कहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन की मोहलत मांग ली। ये इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गया। मौरखीन कहते हैं कि बनी इसराइल में एक अरसे से नबूवत का सिलसिला
سبد لادی میں اور حکومت و سرداری حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں تھی۔ اب جبکہ حضرت شمائیل علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ شرف بن یمین کی نسل میں منتقل ہونے لگا تو بنی اسرائیل کے سردار اسے برداشت نہ کر سکے، اعتراض کرنے لگے۔ ان لوگوں نے جب بادشاہت کا مطالبہ کیا تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ انہی میں کوئی شخص بادشاہ بنا دیا جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہوا جا رہا تھا۔ اب یہ آخری شرط رکھ دی گئی تھی کہ نہ کوئی نشانی دکھا سکیں گے، نہ بادشاہت کے حقدار بن سکیں گے۔